الله بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأراضين. ربنا ورب الملائكة الصادقين، ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد سيد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل میرے نہایت قابل احترام معزز سامعین کرام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ خمسہ سجادیت کی آج یہ تیسری مجلس ہے، سبحان اللہ. اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ آپ کے درمیان لمحات گفتگو کر سکوں. میں نے قرآن مجید کی نہایت مشہور اور معروف سورہ کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کی وہ سورہ ہے جسے قرآن کی پہلی سورت قرار دی گئی ہے، اور اس قرآن کی پہلی سورت میں ہی اللہ نے انسان کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق کا بھی کہا ہے اور دعا کا بھی کہا ہے. واہ 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 واہ. قرآن مجید میں متعدد دعائیں ہیں. جناب ابراہیم کی دعا ہے، جناب نوح کی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں. لیکن جس دعا کو قرآن میں سب سے پہلی دعا ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس دعا کو ہدایت کہا جاتا ہے. ہدایت کی دعا کا کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہتے ہیں کہ پروردگار، ہم نے مستقیم دیکھ لیا ہے، اس پہ قائم رکھ. کچھ کہتے ہیں ہمیں مستقیم دکھا، کچھ کہتے ہیں ہمیں مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں مستقیم ابھی ملا ہی نہیں ہے. اسے قرآن کی پہلی دعا ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، تو اول قرآن میں پہلی ہی سورہ میں اس دعا کا آ جانا اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی مانگنے کے لائق دعا ہے تو وہ ہدایت کی دعا ہے. اور ہدایت ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے خود ذمہ داری قبول کی کہ ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت ہم پہنچائیں گے. تو جب ہدایت دینا اس کی ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا تمہاری ذمہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے ہدایت دینی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کس کے ذریعے دی جانی ہے. اور ہدایت دینا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے ایک ایسا سلسلہ رکھا کہ اگر انسان جہاں پہ اس دنیا میں بہت سارے کاموں میں اپنے دماغ کو صرف کرتا ہے، فقط اخلاص نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ اس معنی کو سمجھے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جس میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی کا انتخاب کیا جا سکے. اختیار کی اللہ نے جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے.
اب ہدایت دینے کے لیے اب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیلی ٹوپی والا بھی ہدایت دینے کے لیے نکلا ہوا ہے، سبز پگڑی والا بھی ہدایت دینے والا نکلا ہوا ہے، پیلے جبے والا بھی ہدایت دینے نکلا ہوا ہے، اونچی شلوار والا بھی ہدایت دینے نکلا ہوا ہے۔ جس طرح سے موبائل کے ماڈل بدلتے ہیں اس طرح سے ہادیوں کے بھی نئے نئے ماڈل آ رہے ہیں۔ تو اب جنت تو ایک ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ لیٹسٹ ماڈل والی ہدایت ہوگی تو جنت ملے گی، اور فلاں کی طرح سے ہدایت حاصل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی۔ تو لہٰذا اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ہدایت لینا چاہتے ہیں تو ہدایت لینے کے لیے اللہ نے کچھ قانون قرآن میں واضح الفاظ میں بیان کر دیے ہیں، اور ان قانون کو سمجھنے کے لیے قرآن کا حفظ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، قرآن کو آدھا پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ یوں کہوں کہ قرآن کا پورا سپارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جیسے ہی سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ اسی میں بتا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے دعا کی ہے، فوراً ہی جیسے ہی دوسری سورہ کا آغاز ہوا فرما دے یہ وہ قرآن ہے جس میں عیب نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اس میں شک نہیں کرنا، یہ ہدایت کے لیے ہی آیا ہے۔ لیکن اس قرآن کے سمندر میں سے بھی غوطہ لگا کے ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ جو متقی ہے وہی ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ہمیں قرآن کے آغاز میں ہی اتنا پتا چل گیا اگر ہدایت لینا چاہتے ہو تو متقیوں سے ہدایت ملے گی، اگر منصب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کی پہلی دعا کا اثر اپنے بدن میں لینا چاہتے ہو تو پھر آپ کو متقی لوگ تلاش کرنے ہوں گے، آپ کو ایسے افراد تلاش کرنے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں عیب نہ ہو، جن کی زندگی کا ایک لمحہ تقوی الہی سے خالی نہ ہو، جن کی زندگی میں اگر میں یوں کہوں کہ جس حالت میں دنیا کا کوئی فرد بھی اس حالت سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ اس حالت میں بھی بیٹے بھی دنیا میں لاتے ہیں، تقویٰ بھی باقی رہتا ہے۔ لہذا یہ کائنات کا واحد وہ گھرانہ ہے، اگر ہدایت لینا چاہتے ہیں تو اس گھرانے میں آ جائیں۔ میں نے قرآن کی دوسری سورت کی پہلی آیت تلاوت کی تو اس میں تقویٰ کا ذکر آیا، علماء میرے سامنے بیٹھے ہیں، خطبہ فضلاء موجود ہیں، تو پھر اتنا آسان لفظوں میں کہوں گا، رسول خدا فرماتے ہیں یا علی حبک تقویٰ، یا علی تیری محبت کا نام تقویٰ ہے۔ تو پھر اگر اس صغرا اور کبرا کو ملا دیا جائے نتیجہ یہی نکلتا ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو متقی کے پاس چلے جاؤ، اگر متقی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو دروازے علی پہ آ جاؤ۔ لہذا اس ہدایت کے نظام کے لیے، اس ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا۔ دیکھیے خداوند متعال کا یہ قانون ہے، اللہ نے جتنے بھی اوامر انجام دینے کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے کسی ناقص کا انتخاب نہیں کیا ہے، کیونکہ ناقص کا انتخاب وہی کرتا ہے جس میں خود نقص ہوتا ہے، جس میں خود کمی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کے انتخاب میں کمی ہو جائے، تو جو خود ہی کمال ہو، عیب جس کی شان کے خلاف ہو، کیسے ممکن ہو سکتا ہے جس کا وہ انتخاب کرے اور اس میں کہیں کمی نظر آ جائے۔ میں عام سی بات سے لے کے آپ کو آگے چلوں گا، کیونکہ قبلہ صاحب بڑی جلدی سے آگے چلے گئے اور مجھے امید ہے کہ تھوڑا وقت مجھے زیادہ مل چکا ہوگا، تو گفتگو کوشش کروں گا کسی منزل تک لے کے جا سکوں۔ کہ دیکھیے اس دنیا میں انسان جب سے آیا ہے، جو قرآن کی پہلی دعا تھی وہ بہت کم لوگوں کو یاد ہے، جن میں سے میں بھی ہوں۔ ہدایت کی دعا کم مانگتے ہیں، رزق کی دعا ہم ہر روز مانگتے ہیں۔ جس مقام پہ چلے جائیں اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے تو یہی ہے دعا کیجیے گا معاملات آسان ہو جائیں، اور اولاد کی صورت میں رزق ہو، وہ پریشانی کی صورت دور کرنے کی صورت میں رزق ہو، یا مالی معاملات کی صورت میں رزق ہو، رزق کے لیے دعا کیجیے۔ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، ذریعہ امیر المومنین پہ جا کے دعا کرتے ہیں، اور جگہ جگہ جہاں موقع ملتا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ لائق دعا مقام ہے، ہم وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے، ہدایت کی دعا تمہارے ذمہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا،
کہ رزق تمہارے ذمہ نہیں ہے، رزق تمہارا لکھا جا چکا ہے، رزق دینا میری ذمہ داری ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ زبان جو بغیر وحی کے نہیں بولتی ہے، وہ زبان کہہ رہی ہے تمہارا رزق لکھا جا چکا ہے، تم ہدایت تلاش کرو، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اس رب العالمین نے تمہاری خلقت سے پہلے جب تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا تھا، جب تم آگے جب کچھ کرنے کے قابل ہو گئے ہو، تو اب کیسے ممکن ہے کہ وہ رزق کے بارے میں تمہارے لیے معاملے حل نہ کر سکے؟ لہٰذا تمہاری ذمہ داری ہے ہدایت کی دعا مانگنا، ہدایت کے راستے تلاش کرنا اور ہادیوں کے پیچھے چلنا۔ رزق کی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پھر کہا واللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والی خدا کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ ہمیں رزق کی بڑی تلاش رہتی ہے تو اس لیے میں نے گفتگو کو اس طرف رکھا ہے۔ اچھا، اب خدا سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ہو، ہمارے ہاں تو نہیں، شاید برادران کے ایسا عقیدہ ہوتا ہو کہ پروردگار نے رزق کا وعدہ کیا ہے، کبھی ایسا ہوا ہو کہ دروازے پہ دستک ہوئی ہو، دروازہ کھولا ہو، آواز آئی ہو میں اللہ ہوں تمہارے حصے کی روٹیاں دینے آیا ہوں؟ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، نظر نہیں آتا ہے۔ چلیں جبریل کو بھیج دیا ہو وہ فلاں فلاں گھر میں جائیں اور جا کے حلوے کیک دیے ہیں، سب دیکھ دے دیں، سب تقسیم کر لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ رزق دیتا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ رزق دیتا ہے، لیکن رزق دینے کا بھی اس نے طریقہ بنایا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں سلسلہ نہیں دے دیا۔ رزق دینے کے لیے بھی اس نے طریقہ بنایا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ رزق دینے کے لیے اس نے ملائکہ کا انتخاب کیا ہے، اور اس لیے فرمایا ہے کہ نماز فجر کے بعد پڑھ کے سونا نہیں ہے، جو سو جائے گا اس دن کا رزق جو لکھا گیا تھا اس سے کم مقدار میں اسے نصیب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاتا ہے وہ پاتا ہے۔ جو سمجھ گئے ہیں بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا رزق کے معاملے میں اس نے ایک سلسلہ بنایا۔ اب رزق دینے کے لیے ملائکہ آتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس رزق کے معاملے کو بھی پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ بنایا، جس سلسلے میں اللہ نے ہر فرد کو عصمت عطا کی۔ رزق کا معاملہ ہے نا، عصمت عطا کی۔ پروردگار تم یہ فرشتے بنائے ہیں، سب کو صاحب عصمت بنایا، فرشتے معصوم ہیں، فرشتے پاک ہیں، اس میں بھی لوگوں کا انتخاب کر لیا جاتا۔ بھئی اللہ کا جواب یہی آئے گا کہ جب ناقص کا انتخاب کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق کسی کو کم دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو محروم کر دے، کسی کو زیادہ عطا کر دے، لیکن جو معصوم ہوتا ہے وہ اس کے امر کے عین مطابق عطا کرتا ہے۔ اس کے حساب و کتاب میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، وہ جیسے خدا کا امر ہوتا ہے ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ بس نتیجے کے قریب آ گیا کہ جب رزق دینے کا معاملہ آیا، جس کا وعدہ کیا جا چکا ہے، اللہ نے رزق پہنچانے کے لیے کسی غیر معصوم کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ ہدایت پہنچانے کے لیے غیر معصوم کا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ممکن ہے کہ ہدایت کے معاملے میں غیر معصوم کا انتخاب کیا جا سکے؟ لہٰذا اللہ نے سلسلہ ہدایت میں ان ہستیوں کا انتخاب کیا کہ جس میں عصمت کا یہ کمال ہے کہ اگر کوئی یہودی بن کے آتا ہے، ان کے چہرے کو خالص نیت سے دیکھے واپس مومن بن کے چلا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ نے ہدایت کا سلسلہ ان کے گھر پہ رکھا۔ اچھا دیکھیے، جو ہدایت کی باتیں کریں، گفتگو سمجھ آ رہی سب صحیح؟ جو ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جنتیں بھی بنا کے دکھائی گئی ہیں۔ آپ اس راستے پہ چلیں، آپ ہدایت حاصل کر لیں گے، اس کے بدلے میں آپ کو یہ جنت مل جائے گی۔ اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو ورغلا کی کسی بھی طریقے سے کہا گیا ہے کہ سب سے اچھے ہادی ہم ہیں۔ دیکھیے، یہ ابھی 40 کے ایام آنے والے ہیں، اور بالخصوص ان دنوں میں ہمیں بڑی حاجت محسوس ہوتی ہے ان چیزوں کی کہ لوگ رابطے کرتے ہیں،
آغا صاحب آپ نجف میں ہیں تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا آدمی بتا دے جو ہمیں نجف تک پہنچا دے. ویزے کا مسئلہ ہے, ٹکٹ کا مسئلہ ہے, جبکہ سمجھ لیں کہ شاید ہم نجف میں یہی کرنے آئے ہوئے ہیں, لہٰذا ہر تیسرے دن کوئی فون آیا ہوتا ہے. لہٰذا کوشش یہ لوگ ہم سے رابطہ کیوں کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہاں رہتے ہیں جہاں پہ ہم نے جانا ہے, جو ہماری منزل ہے یہ وہاں پہ رہتے ہیں, لہٰذا یہ بہتر جانتے ہیں وہاں پہنچنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے, وہاں کی پالیسیز کیا ہیں, وہاں کے قانون کیا ہیں, وہاں کے رولز کیا ہے, وہاں پہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لہٰذا وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے, ہم تو طالب علم ہیں, ہم پڑھنے کے لیے ہیں, ہم چیزوں کو نہیں جانتے ہیں, یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجئے. اب وہ پروفیشنل سے رابطہ کرتے ہیں, رابطہ کرتے وقت چند چیزوں کی صحیح احتیاط ضرور کرتے ہیں. اگر کسی نے دفتر کھولا ہو نا, اس کے پاس چلے جائیں اور جا کے کہے جی میرا یہ دفتر ہے تو آپ آ جائیں, میں آپ کو ویزا دیتا ہوں, اور دفتر کی حالت یہ ہو کہ صوفہ پھٹا ہوا ہو, جس میں چائے دی جائے وہ کپ بھی 2 کمپنیوں کے ہوں, اور جو ٹیبل ہے اس میں سے آوازیں آ رہی ہوں, اور وہ کہیں جناب آپ سے 2 لاکھ لوں گا, آپ کو میں پہنچا دوں گا. آپ کہیں گے جس کے کپ ایک جیسے نہیں ہے وہ کیسے پہنچا سکتا ہے. اس کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو مجھے یقین دلا سکے کہ میں جہاں جانا چاہتا ہوں یہ مجھے وہاں پہ پہنچا دے گا. وہ لاکھ آپ کو تسلیاں دیتا رہے, آپ اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے, آپ کی ساری باتیں اچھی ہیں, لیکن دل میں اطمینان نہیں ہے, دل میں کھلبلی ہے. کسی اور کے پاس چلے جائے, بہترین دفتر ہو, شیشے کا دروازہ لگا ہو, پیچھے امام حسین کے روزے کی تصویر ہو, ایران کا کلیم بچھا ہوا ہو اور عراق کی تصویریں لگی ہوں, آپ جائیں گے آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے گا, ہاں اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو میری منزل کے مجھے قریب کر رہے ہیں. آپ جائیں گے, وہ کہے گا جناب میں تو 2.5 لاکھ لوں گا, آپ کہیں گے ٹھیک ہے 2.5 لاکھ لے لے, لیکن ہمیں وہاں پہنچا دے. بھئی کیسے یقین آ گیا آپ پہ, یہی جواب دے کے کہیں گے بھئی ہم جس جگہ جانا چاہتے ہیں وہاں کی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. کربلا جانا چاہتے ہیں, کربلا کی تصویر لگی ہے, ہم نجف جانا چاہتے ہیں, نجف کے روزے کی تصویر لگی ہے. یعنی پتا چلا جس دنیا میں انسان جانا چاہتا ہے اگر وہاں کے آثار ملنا شروع ہو جائے, انسان مہنگی سے مہنگی قیمت دے کے اس پہ یقین کر لیتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ مجھے بتاؤ دنیا کے جتنے ہاتھی بنے ہیں تم جنت میں لے کے جانا چاہتے ہو, بتاؤ تمہارے پاس جنت کا ہے کیا, فقط باتیں ہیں. آؤ اس گھرانے میں لے کے جاتا ہوں جہاں پہ روٹیاں جنت سے آتی ہے, جہاں کے ملائکہ جنت سے آتے ہیں, جہاں کے جھولے چلانے والے جنت سے آتے ہیں, اور جن کے بچوں کا لباس جنت سے زمین پر. نعرہ حیدری, لہذا کائنات میں واحد یہ گھرانہ ہے کہ جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں کی چیزیں ان کے گھر میں ملیں گی. ان کے علاوہ ایسا کوئی گھرانہ نظر نہیں آتا ہے کہ جہاں پہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ دنیا والوں نے دیواروں پہ جنتیں بنا کے دکھائی ہیں, میک اپ کر کے حوریں دکھائی ہیں, لیکن آؤ تمہیں بتاؤں جس گھر کا تذکرہ کر رہا ہوں انہوں نے قصے نہیں بیان کیے, میدان کربلا میں کھڑا کر کے کہا ہے زہیر بھائی تیرا جنت میں وہ مقام ہے, حبیب تیرا جنت میں وہ مقام ہے. تو لہذا اگر سلسلہ ہدایت پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر ایسے حاجیوں کا انتخاب کرو جس منزل پہ جانا چاہتے ہو اس منزل کے راہیوں پہ پاس پہنچو. لیکن لوگوں نے کیا کیا, دیکھیے اب جیسے یہ معاملہ چل رہے ہیں, گفتگو چلی تو کوشش کرتے اسے میں سمجھاتا چلا جاؤں. اگر ایسا ہو جیسے لوگوں نے سلسلہ بنا لیا ہے, پاکستان میں جو عراقی سفیر بیٹھا ہے وہ ویزے نہیں دے رہا, اب پاکستان کے ماشاءاللہ ہمارے 22 سے 24 کروڑ عوام ہے, کہ 2-3 کروڑ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سفیر کا دفتر توڑ دیں گے, تو دفع ہو جاؤ, تو ہمیں ویزے نہیں لگا کے دیتا. یہ 3-4 کروڑ لوگ مل کے اپنا ایک سفیر بنا کے وہاں بٹھا دیں اور کہیں آپ بڑے اچھے ہیں, آپ ہمارے اعتماد والے ہیں, آپ پہ ہمیں یقین ہے, آپ ہمیں ویزے لگانے شروع کر دیں. جسے اتنے ساروں نے بنایا ہوگا وہ پھر ان کی بات بھی تو رکھنا پڑے گی. اب یہ ویزے پہ ویزے لگا کے دیتا چلا جائے, لوگوں کے پاس پاسپورٹ پہ ویزے لگے ہوئے ہیں, جہاز پہ بیٹھے, بس پہ بیٹھے, بارڈر پہ ہیں, ایئرپورٹ پہ ہیں, آگے جناب ویزا, یہ لے ویزا. وہ کہیں گے تو ہماری حکومت نے دیا ہی نہیں ہے.
یہ تو ہمارے نمائندے کی طرف سے ہے نہیں جی، آپ کا نمائندہ اچھا نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اپنے نمائندے کا انتخاب کر لیا، چاہے اس ملک کی گورنمنٹ ہو یا کسی بھی ملک کی گورنمنٹ ہو، وہ کہے گی تمہیں اچھا لگتا ہے تو لگتا رہے، جب تک ہمارے ماتحت کوئی نمائندہ تمہیں یہ پاس نہیں دے گا، یہ ویزا نہیں دے گا، تم ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے۔ جو نہیں سمجھ سکے آسان کرنا چاہتا ہوں، جو جنت کی باتیں کرتے ہیں اور جنت میں بھی جب جانا ہے تو پولیس سرات پہ بھی کوئی جواز دکھانا ہے نا، وہاں پہ بھی ویزا دکھانا پڑے گا۔ اب جنہوں نے جنت کے سرداروں کو ہٹا کے اپنے سردار بنا کے اور ان کی مہر کے ویزے لگا لیے تھے، پولیس سرات پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کے کہیں گے یہ رہا ہمارا ویزا، ایک یہ وعدے کی یہاں وہ ویزا نہیں چلے گا جو تم نے اپنوں سے بنوا کر لگایا ہے، یہاں وہ ویزا لے کے آ جو اللہ نے بندوں کو لگایا تھا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ نے اپنی جنت کے لیے جو نمائندے مقرر کیے تھے، اگر ان سے لگا ہوا ویزا ہے، یہی روایت ہے نا کہ جس کاغذ پر علی کے دستخط نہیں ہوں گے، یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بھی کہہ گئے کہ جب تک علی کے دستخط نہیں ہوں گے ہم باہر نہیں جا سکیں گے۔ تو لہٰذا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی سب سے پہلی دعا یہ ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے گھر سے ہدایت لیں کہ جنہوں نے ہدایت اس طرح سے دی ہے کہ گھر سارا قربان کر دیا ہے لیکن منصب ہدایت پر آنچ آنے نہیں دی ہے۔ دنیا میں بہت ہادی گزرے ہیں، آدم سے لے کے رسول خدا تک ہدایت کا سلسلہ چلا ہے۔ اسی ہدایت کو پہنچانے کے لیے پروردگار نے اپنے عزیز ترین نبیوں کو اس خطے میں بھیجا کہ کسی طرح سے ہدایت حاصل کر لیں، لیکن کتاب میں بھی کوشش کی مطالعہ کرنے کی، کچھ جملے مل سکیں لیکن نہ مل سکا۔ لیکن بزرگان کے جملے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ ہدایت میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی نبی کے بیٹوں پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا نبی کی بیٹیوں پہ ظلم کیا گیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ رونے کے دن ہیں اور بالخصوص اس کے ایام چل رہے ہیں جس کی زندگی ہی ساری رونے میں گزر گئی ہے۔ ہمیں تو رونے کے لیے اسباب چاہیے نا، ہم مجلس کرتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ایک ذاکر پڑھتا ہے، وہ درد کے جملے بیان کرتا ہے۔ سید الساجدین کو مجلس کی ضرورت نہیں ہے، بازار میں کھڑے ہیں، اگر پردے والی خاتون کو دیکھ لیا ہے آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، اگر کسی کو جانور کو لے کے جاتے دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اگر کسی کی دکان پہ گوشت کا ٹکڑا دیکھ لیا ہے آنکھوں میں آنسو۔ اجر اللہ۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، کوئی غم نہ دیکھیں سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حق بنتا ہے اسی طرح سے رویا جائے۔ آج جو میرے حصے میں مضمون دیا گیا، وہ بیٹیاں جو روزے رسول پہ اگر رات کو جانا چاہتی تھی تو فقط رات کا اندھیرا کافی نہیں ہوتا تھا، بلکہ کہا جاتا تھا بابا جو راستوں میں چراغ لگے ہیں ان چراغوں کو بھی گل کر دیں تاکہ ہم نانا کی زیارت کر سکیں۔ وہ نبی کی بیٹیاں جو رات کے وقت روزے رسول پہ جاتی تھیں، انہیں ان بازاروں میں لگایا گیا جہاں پہ شرابی شراب پی کے ناچ رہے تھے، تماشا کرنے والے تماشا کر رہے تھے، اور مصیبتوں میں کمی نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جہاں شام کا ذکر کرتے ہیں، میں نے ایک عالم سے جملے سنے، فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ بھی تھی کہ میری پھوپھی زینب اور یزید سے کلام کرے۔ اجرکم اللہ۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، دربار کا مرحلہ گزر گیا، آگے زندان شام میں اہل بیت کی وہ بہو بیٹیاں جو کہ گھروں میں رہتی تھی، اگر سر کا بال عریاں ہو جاتا تو سورج سارا دن نہیں نکلتا تھا۔ میں نے کتاب میں جملے پڑھے، لحوف میں جملے لکھے ہوئے ہیں، جب اہل بیت کا یہ قافلہ شام کے زندان میں داخل ہوا نا تو وہ زندان اتنا خرابہ تھا، اتنا پرانا تھا کہ وہاں پہ کیڑے بسے ہوئے تھے، بچھو بسے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اہل بیت کے پہلے فرد نے زندان میں پاؤں رکھا ہے ان کیڑوں نے جگہ چھوڑ دی ہے۔
سارے پیچھے ہوتے چلے گئے ہیں. اور یہاں پہ صاحب کتاب لکھتے ہیں، زبان حال بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کیڑے اپنی زبان میں کہہ رہے تھے اب پیچھے ہٹ جاؤ، نبی کی بیٹیاں ہمارے پاس آ رہی ہیں. لہٰذا ہم نے یہ مقام یہاں پہ رکھا ہے. یہاں پہ میرے استاد محترم میں جملہ پڑھا، ان کا نقل کرا. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلے فرد نے پیر رکھا نا تو ان کیڑوں نے اپنی آواز میں جملے کہا اے سید ساجدین امام، ہم عیسیٰ نبی کے دور سے یہاں پہ قیام پذیر ہیں اور ہماری نسلیں یہاں پہ چلی آ رہی ہیں. ہمیں بتایا گیا تھا اس جگہ کو مقدس رکھنا، یہاں پہ آخری نبی کی بیٹیوں نے آ کے ٹھہرنا ہے. ہم اس وقت سے انتظار کر رہے تھے، ہم اپنی جگہ سے جا رہے ہیں. اہل بیت کا یہ قافلہ آ گیا، زندان میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. پڑھا ہے کتاب میں زندان کس حالت میں تھا. صاحب کتاب لکھتے ہیں زندان کی حالت یہ تھی، دیواریں اتنی بوسیدہ تھی کہ بچے ڈرتے تھے کہیں رات کو ہمارے اوپر دیواریں ہی نہ گر جائیں، اور بغیر چھت کے زندان تھا. صبح کا وقت ہوا، جناب سکینہ لیٹی ہوئی ہیں. ایک دم سے دیکھا کہ پرندوں کے چہچہانے کی آواز آتی ہے. جناب سکینہ اٹھ کے امام سجاد کے پاس آتی ہیں، آ کے کہتے ہیں بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ بہن یہ پرندے اپنے کھانے کی تلاش میں جا رہے ہیں. صبح گزر گئی، شام کا وقت ہوا. بھیا سجاد یہ پرندے کہاں آ رہے ہیں؟ کہا بہن سکینہ یہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. یہ جملے سننے کے بعد جناب سکینہ کہتے ہیں بھیا سجاد ہم بھی اپنے گھر میں واپس جائیں گے. اب جہاں تو امام ہے جانتا ہے، دل میں کہتا ہوگا ہاں سکینہ ہم تو جائیں گے لیکن آپ یہیں پہ رہ جائیں گے. جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اس زندان میں اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جب یہ بیویاں آ گئی نا، اس کے بعد روایت ملتی ہے کہ بی بی سارا دن اپنے بابا کو رویا کرتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ یہ بچے جناب سکینہ کے ساتھ زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے باپ بڑی شفقت سے ان کے ساتھ پیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ بچے اٹھ کے اپنی اپنی ماؤں کے پاس آ جاتے اور آ کے کہتے اماں ان لوگوں کے تو باپ ان کے ساتھ ہیں، ہمارے والد کب آئیں گے؟ اور ان کی ماں یہی تسلیاں دیتی تھی بیٹا تمہارے باپ کسی سفر پہ گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جلدی واپس آ جائیں گے. اسی طرح سے زندان کا حال گزرتا ہے اور سکینہ وہیں پہ رہتی ہے. اب صاحب کتاب لکھتے ہیں زندان میں آ کے مصیبتیں کم نہیں ہوئی ہیں اہل بیت کی. ایک دن امام سجاد کیا دیکھتے ہیں، وہ بی بی زینب جو ہر وقت نماز شب کو کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، آج کیا دیکھا بی بی زمین پہ بیٹھ کے نماز شب پڑھ رہی ہیں. امام سجاد قریب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا آپ نے بیٹھ کے نماز شب پڑھی ہو، کیا وجہ ہے آپ نماز شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں؟ آواز سجاد کھانا اتنی کم مقدار میں دیا جاتا ہے کہ بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. چند دن ہو گئے ہیں میں نے اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیا ہے، اب بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ زینب کھڑے ہو کے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر کے کہہ سکے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آجرکم اللہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، کوئی غم نہ دیکھے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادر اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جناب سکینہ ہر وقت اپنے بابا کو یاد کیا کرتی ہیں اور کہتی ہیں بابا کب تو ملنے کے لیے آئے گا؟ بابا تو سکینہ کو کہہ کے گیا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، لیکن بی بی یہی جملے کہتی رہتی ہے. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جناب سکینہ کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی. اب مجھے نہیں معلوم کہ بی بی سکینہ کس طرح سے اپنے کس کان کو زمین پر رکھ کے سوئی ہوگی، کیونکہ یہی سنا ہے کہ جب سے بندے چھڑے تھے نا سکینہ نہ دائیں سو سکتی تھی نہ بائیں سو سکتی تھی. جب بھی سوتی تھی تڑپ کے اٹھ کے کہتی تھی بابا جو تو نے عید کے دن بندے لیے تھے نا وہ بندے نہیں میرے کان اتار لیے تھے. آجرکم اللہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو، لیکن کتاب والے لکھتے ہیں کہ نیند آئی ہے تھوڑی دیر کے لیے جناب سکینہ کو. جیسے ہی نیند میں گئی ہے نا تو تڑپ کے اٹھ کے کہتی ہے بابا کہاں پہ ہے، جلدی سے آ جائیے بابا جلدی سے آ جائیے. امام سجاد جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں سکینہ کیا ہوا؟ کہا بھیا سجاد ابھی بابا میرے پاس آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے سکینہ میں بھی تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں بھی تیرے لیے بے چین ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جا. امام جانتے تھے یہ سکینہ کا
خواب نہیں یہ حقیقت بیان ہو رہی ہے. یہ جملے سنتے تھے جناب سکینہ کا گریہ بلند ہوا. اب صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ گریہ اتنا بلند ہوا, یزید اپنے تخت پہ لیٹا ہوا تھا, اس کے کانوں میں آواز یہ کہتا ہے کیا اب مجھے رات کو بھی نیند نہیں آئے گی. اس بچی نے رونا شروع کر دیا ہے. ادھر سے اس نے جملے کہے. اس کے پاس تخت پڑا ہوا تھا جس پہ امام حسین کا سر تھا. اب کیسے ہو سکتا ہے سکینہ تڑپ رہی ہو اور حسین چین سے ہو. صاحب کتاب لکھتے ہیں تجھ سے حسین کا سر بلامت ہوا اور یزید سے منہ کر کے کہتے ہیں آن لائن اب مجھے کیوں کس جرم میں قتل کیا ہے اور میری بیٹی کو رلا رہا ہے. میری بیٹی سر کا تقاضا کرتی ہے. اس نے اپنے غلام سے کہا یہ سر حسین کا لو اور اس کی بیٹی کو جا کے دے دو. اب غلام آیا, اس نے سر اٹھایا ہے. اب یہاں پہ علماء کرام اور ذاکرین جملے پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بے ادب کیا جانے ان کے سر کیسے اٹھائے جاتے ہیں جن کی مامنوں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو. حسین کی زلفوں میں ہاتھ آیا, ہاتھ سر اٹھا کے امام حسین کا زندان کے دروازے پہ آیا غلام اس کا, اور آ کے کہتے ہیں سجاد تیری بہن سر کا تقاضا کرتی ہے نا, یہ سر دے دے. اپنی بہن کو کہہ دے خاموش ہو جا. امام سجاد سر لے کے آگے بڑھتے ہیں. چھوٹی اولاد والے بیٹھو, آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ چیز مانگتا سوچے نا اسے چیز نہ دی جائے اور اسے اٹھایا جائے, کہا بیٹا جو چیز مانگ رہا تو چیز آ گئی ہے. بچے کی حالت کیا ہوتی ہے, تھوڑی سی آنکھیں کھلتی ہے لیکن ہاتھ پہلے آگے بڑھ جاتے ہیں. جب سجاد نے کہا سکینہ تیرا بابا تجھے ملنے کے لیے آ گیا ہے, جناب سکینہ کی تھوڑی سی آنکھیں کھلی ہے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار کبھی کسی کی زندگی میں یہ دن نہ آئے بیٹی کو باپ ملنے کے لیے آئے لیکن وقت سر رہے بدل کر بلو. اجرکم اللہ جناب سیدہ راضی ہو حضرت امام حسین کا سر آیا ہے. اب یہاں پہ تمام علماء پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بی بی نے بابا کا سر لیا اور سر لے کے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے کہا بابا ایک وقت ایسا تھا میں تیرے سینے پہ سویا کرتی تھی, بابا تو کب سے نیزے پہ سوار ہے اور سکینہ کا سینہ حاضر اور سکینہ کے سینے پہ. اجرکم اللہ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. دعا ہے کہ پروردگار کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے. حضرت صاحب کتاب لکھتے ہیں. اب یہاں پہ مقتل دربندی والا بھی لکھتا ہے اور سردار کربلا والا بھی لکھتا ہے کہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کا سر لیا اور سر رکھ کے اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے بی بی نے بیان کرنے شروع کیے ہیں. اب بی بی بیان کرتی ہے. بی بی کہتے ہیں بابا تو کربلا میں چلا گیا تھا نا اور جاتے ہوئے تو نے مجھے کہا تھا سکینہ اگر تجھ پہ مشکل آ جائے پھپھیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے, سکینہ کوئی مصیبت آ جائے اور پھپھیوں کو تنگ نہیں کرنا ہے. بابا ذرا آنکھیں کھول اور تیری بہنیں سامنے کھڑی ہے ان سے پوچھ لے بابا مجھے تماشے لگتے رہے اور میں نے شکایتیں کی ہے. بابا میرے ہاتھ باندھ کے اور گھوڑے سے دوڑایا گیا. بابا میں نے شکایتیں کی ہے. بابا میرے پاؤں میں زخمی ہو گئے اور بابا میں نے شکایت نہیں کی. آج بس آخری جملے تمام کرنا چاہوں گا. جو صاحب کتاب نے جملے لکھے ہیں نا اس سے ہٹ کے چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں. آنے سے پہلے میں یوٹیوب پہ ایک نوحہ دیکھ رہا تھا, فارسی میں ایک نوحہ پڑھا جا رہا تھا. وہ کہتا ہے جب بی بی سکینہ کے پاس امام حسین کا سر آیا نا تو اپنے تخیلات میں کہتا ہے کہ بی بی نے اپنے بابا سے بات کر کے کہا بابا یہ شام والے لوگ بڑے سخت ہیں, بابا ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہے اور بابا ان کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں. بابا میں تو ان کے بچوں کے لیے چل رہی ہوں اور جن کی اپنے ہاتھ سخت ہے وہ اپنے بچوں سے کیسے سلوک کرتے ہوگے. اور اس کے بعد جملہ کہا وہ فارسی نوحے والا کہتا ہے جناب سکینہ نے بابا سے کہا بابا میرے منہ پہ تماچے لگتے رہے لیکن بابا نشان مٹ جانے تھے, مگر کیا ہوا نشان مٹنے کے قریب آتے تھے ایک انگوٹھی والا ہاتھ ایسا لگتا تھا نشان دوبارہ دونا ہو جاتے تھے. اور آخری جملہ اس نے کہا بابا تو دیکھ رہا تھا, بابا تو نیزے پہ سوار تھا اور میں اونٹ پہ سوار تھی. بابا تیرے سامنے میرے بھائی کو مارا گیا اور میرے بھائی کے سامنے مجھے مارا گیا. اجرکم اللہ بس آخری جملے تمام کروں گا, مجلس ختم ہوگی, آپ کی زحمتیں تمام کی. اب جناب سکینہ نے بابا کا سر اپنے سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے جو کتاب میں لکھا ہے اب بابا کے سر سامنے رکھ کے بی بی کہتے ہیں بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے, بابا تیرے بعد میرا کون سہارا بنے گا, بابا جو مستورات کھڑی ہے اب ان کو کون سہارا دے گا, اور بابا مجھے اتنا تو بتا کس ظالم نے مجھے کم سنی میں یتیم کر دیا ہے, اور بابا مجھے یہ بتا کس ظالم نے تیری
آگے کاٹی ہے. امام حسین کی آنکھیں نہیں کھلی, بی بی بہن کرتی جا رہی ہے. اب کتاب والی حالت یہ تھی, اور جن بیویوں کو رونے کا موقع نہیں ملا. سکینہ کے ایسے درد بھرے بول تھے, اور بی بی نے حالہ بنا لیا سکینہ کے گیل. اب بی بی جملہ کہتے ہیں, بابا تو مجھے یہ بتا, تو چلا گیا تھا, لیکن بابا مجھے یہ بتا, تیرے جانے کے بعد اور کربلا سے لے کے شام تک اور مجھے اتنے تماچے مارے گئے, بابا دیکھ میرا چہرے کا رنگ بدلتا رہا. امام کی آنکھیں نہیں کھلی. بی بی بہن کر کے کہتی ہے, بابا مجھے یہ بتا, تو نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی بچی بھی دیکھی ہے اور جس کی عمر 4 سال ہو اور سر کے بال سفید ہو گئے ہو؟ بابا کے کھول, اور سکینہ 4 سالوں میں اور ضعیف ہو گئی ہے. یہ جملے کہے سکینہ کو ہچکی آئی. امام سجاد کی آواز میں, انا للہ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.